اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل ہم نے سورہ نساء کا خلاصہ مختصر سا بیان کیا تھا، اب آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے۔ اس آیت کی گفتگو یعنی کہ خطاب رب العزت کا لوگوں سے بنیادی ہی بات سے ہو رہا ہے کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے اور اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ آگے رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجلا کثیرا ونساء، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورت۔ پھر رب العزت بتا رہے ہیں کہ اسی سے مزید جوڑے بنائے۔ ایک بات یہاں خاص ہے کہ یہاں رب العزت حضرت آدم کا نہیں بلکہ نفس سے جوڑا بنایا ہے، اس کا ذکر کر رہے۔ یہاں سے مراد ہے کہ اسی نوح سے تمہارے جوڑے بنائے، ان دونوں یعنی کہ اب آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا سے پھیلا دیے اس زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں۔ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ ارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے تم اپنے حقوق کا مطالبہ و سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو عام زندگی میں۔ اگر آپ دیکھ لو ایک فقیر بھی مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ اور اگر عام زندگی میں کوئی جھگڑا فساد ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، تصاد ہوتا ہے، تو آخر تنگ آ کر انسان کہتا ہے اب تو خدا کے واسطے بات ختم کرو، یعنی کہ آخری درخواست اللہ ہی کے حوالے سے کرنی ہے۔ تو اس کا تقوی بھی اختیار کرو، اس کے احکام پر چلو، معاشرے کے حقوق مقرر ہیں ان کی پابندی کرو جو مقرر ہیں، مرد کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور دیگر شعبہ جات کے حقوق۔ اگر ان تمام حقوق کی پیروی کی جائے تو زندگی میں جھگڑا فساد نہیں ہوگا۔ اور قریبی رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ رحمی رشتے مقصد والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے، دادی پر جا کر ایک بڑی تعداد میں ایک اور بڑا قبیلہ بن گیا، پھر انہی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیں یہاں تک کہ کل بنی آدم پر پہنچ گئے، پھر سب کی ایک ہی نسل، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی یہ سب اولادیں ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر نگہباں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہباں ہیں، یہ تقوی کی روح ہے۔ اگر یہ خیال رہے کہ کسی کی نگاہ مجھ پر ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کتنا ہی محفوظ کر لوں لیکن ایک آنکھ سے نہیں چھپ سکتا۔ اگر یہ سوچ ہے آپ میں تو یقینی طور پر تقوی ہوا اور اللہ کے احکام کی پابندی کی جا سکے۔ حکمت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیات مبارکہ کو نکاح کے خطبے میں شامل کیا ہے، کیونکہ نکاح کے ذریعے پھر ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواجی رشتہ قائم ہو رہا ہے، آدم کا بیٹا، حوا کی بیٹی، اور پھر اس رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام ماں حوا ہوئی تھی، جس طرح ان سے نسل پھیلی اب
ان سے آگے نسل بڑھے گی۔ لیکن اس پورے معاشرتی معاملات، خاندانی معاملات، گویا کہ تمام معاملات زندگی کے جو ہیں، اس میں جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو خالی قانون کوئی تاثیر نہیں رکھتا اور کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اصل بنیاد زندگی کی تقوی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یقینی طور پہ صحیح اور سیدھا راستے پر گامزن رہو گے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی پہلی آیات کا بھی ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔